اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے. بات نہیں سمجھا. قتل اصحاب الاخدود، فرمایا مارا گیا وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے. کیا مطلب؟ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. اللہ اکبر. بات آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ حدیث جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کی تشریح میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول بیان کر رہا ہوں. بربادی ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے، ذلت و رسوائی ہے، پریشانی ہے اس کے لیے جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، حدیث پاک ایک مسلم شریف کی، میں اس آیت کی تشریح میں نہیں، اس گڑھا کھودنے کی جو قول ہے اس کی تشریح میں ایک حدیث پاک کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، میرے غلاموں بتاؤ سب سے بڑا مفلس غریب کون ہے؟ سب سے بڑا غریب مفلس کون ہے؟ میں بھی، آپ بھی، ہمارے نزدیک بھی، ہر ایک کے نزدیک سب سے بڑا مفلس وہی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی نہ ہو، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہ ہو، رہنے کے لیے مکان میسر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا میسر نہ ہو. مفلس اسی کو کہتے ہیں. ہماری تعریف کے اندر، ہماری جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر مفلس وہی ہے. صحابہ نے بھی یہی عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جو غریب ہو. میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں مفلس وہ نہیں جو غریب ہو، میں حقیقی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں غریب و بیار و مددگار آئے گا. اللہ اکبر. میں حدیث پاک ابھی مکمل نہیں کی ہے. اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، فرمایا اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، صوم و صلاۃ کا پابند ہوگا، اس کے کھاتے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ مفلس ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے مفلس ہوا؟ جس کے کھاتے میں نمازیں پڑی ہیں، جس کے کھاتے میں روزے پڑے ہیں، جس کے کھاتے میں حج اور زکات پڑی ہے. یا رسول اللہ اس کے پاس تو اعمال کی بھرمار ہوگی، پھر وہ مفلس کیسا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں وہ اس وقت مفلس ہوگا جب وہ اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے دوست کے حقوق مار کر آئے گا، رب اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس کے رشتہ داروں کو دے دے گا، وہ تہی دامن ہو جائے گا. پر میں اس سے بڑا اور مفلس کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس سے اور بڑا مفلس کوئی نہیں ہوگا جو اپنے بھائی کے حقوق مار کر آئے گا، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے آئے گا. ظاہری طور پر اس کے کھاتے میں نمازیں بھی بڑی ہوں گی. اور اگلی بات تو اس سے بھی بڑی میں عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا وہ جو دوست، وہ جو رشتہ دار اپنے اپنے حق وصول کر چکے گے، کچھ بچ جائیں گے جن کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فرمایا پھر اس کے گردن پر ان کے سارے گناہ اٹھا کر رکھ دیے جائیں. اللہ اکبر. اور فرمایا آپ نے کتنی عجیب بات ہے، تو فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے وہ جنہوں نے گڑھا کھودا. اب اس کی تشریح کے اندر میں خزائن العرفان شریف صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر خزائن العرفان میں سے اس حدیث کی تشریح کے اندر جو انہوں نے، اس آیت کی تشریح کے اندر جو انہوں نے ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی نقل کی ہے اور اس کی تخریج امام مسلم نے خود فرمائی ہے، تو یہ حدیث بالکل حدیث صحیح میں عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو قتل اصحاب الاخدود، اس سے مراد کھائی کھودنے والے کون ہیں؟ میں ایک بادشاہ تھا، کریم آقا کا فرمان حدیث پاک ہے، تو میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا.
اس جادوگر کی بنیاد پر وہ بادشاہ خدا بنا ہوا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو اس بادشاہ کا وہ جو جادوگر تھا وہ ہو گیا بوڑھا۔ میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، یہ واقعہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی ریفرنس میں کوٹ کر چکا ہوں، بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ حدیث پاک اس کی تشریح میں نقل ہوئی ہے، اور میں نے جان بوجھ کر خزائن العرفان کا ریفرنس کوٹ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر ہو گیا بوڑھا۔ جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میری آ گیا ہے موت کا وقت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں تیرے کام کا نہیں رہوں گا، لہذا تو کوئی نوجوان لڑکا ڈھونڈ جو لڑکا میرے پاس آئے اور میں اس نوجوان کو جادو کے گر سکھاؤں تاکہ وہ تیری یہ سلطنت، تیری یہ خدائی کا دعویٰ برقرار رہ سکے۔ اس بادشاہ نے اپنی سلطنت میں سے ایک نوجوان کو تیار کیا، اس کو اس جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ وہ کچھ دن وہاں گیا کہ اس راستے میں بادشاہ کے دربار سے لے کر یا اپنے گھر سے لے کر اس جادوگر کے گھر کے درمیان ایک گرجا گھر تھا، وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اب اس وقت تک مذہب عیسائیت تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بات تھا، اور وہ عیسائی راہب عبادت گزار تھا۔ وہ نوجوان گزرتے ہوئے اس راہب کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھنے پر اس کو اس کی باتیں دل میں اترنا شروع ہوئی۔ وہ جادوگر کے پاس جانے کی بجائے اسی راہب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ راہب کے قدموں میں بیٹھا، بیٹھتے بیٹھتے وہ لڑکا جو جادو سیکھنے کے غرض سے جا رہا تھا نیک ہوتا گیا۔ اتنا نیک ہوا کہ ایک دن، یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، اتنا نیک ہوا کہ ایک دن آتے ہوئے راستے میں ایک پتھر اٹھایا، کہا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اگر یہ راہب واقعی اس کی باتیں درست ہیں تو پھر میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ قدرتی طور پر اس نے وہ پتھر جو جانور کو مارا، جانور اس سے مر گیا، اس کو اس کی حقانیت کا یقین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا مستجاب الدعوات ہو گیا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک دن وہ راہب یا مرد اسی راہب کی جگہ پر وہ براجمان ہو گئے، وہ ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ ایک نابینا جو آیا، آ کر دعا کرائی، اللہ نے اس دعا کے صدقے میں اس کو آنکھیں عطا فرمائیں۔ میری ان باتوں کو اپنے دل پر نقش کرنا ہے۔ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، تخریج امام مسلم نے کی ہے، اور حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کو آنکھیں جو ملی، وہ نابینا قدرتی چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے اس نابینے سے پوچھا یہ تجھے آنکھیں کیسے ملی؟ اس نے کہا مجھے میرے رب نے آنکھیں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا مجھے میرے رب نے آنکھیں عطا کی ہیں۔ اس آنکھیں عطا ہونے پر اس بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، اللہ اکبر، میرے علاوہ کی بھی کوئی خدا ہے جس کو تو مانتا ہے۔ اس پر ظلم و ستم شروع کیا تو اس نابینے نے اس لڑکے راہب کا پتہ دے دیا، اس کا پتہ دیا، بادشاہ نے اسے پکڑ لیا، اسے پکڑ کر لے آیا، اس نابینے کو تو مار دیا گیا۔ اب وہ جو مستجاب الدعوات تھا اس لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا ہے، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے دھکا دو تاکہ یہ سسک کر مرے۔ اب وہ لڑکا اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کو لے جایا گیا پہاڑ کی چوٹی پر۔ جو ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اس نے دعا کی مالک مجھے بچا لے، بس اس کی دعا کی دیر تھی، وہ سارے سپاہی گر کر مر گئے، وہ لڑکا بچ گیا۔ وہ پھر پلٹ کر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو پوچھا کہ سپاہیوں کا کیا بنا؟ کہا وہ مر گئے، اللہ نے ان کو، میرے رب نے ان کو ہلاک کر دیا۔
میرے رب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ویسا کرو اور سپاہی جاؤ اور اس کو جا کر سمندر میں غرق کر کے آؤ۔ جب وہ سمندر میں جانے کے لیے سمندر کے کنارے پہ پہنچے، اس نے پھر دعا کی، رب نے لڑکے کو بچا لیا، ان کو غرق کر دیا۔ یہ بات میں عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کی سنا رہا ہوں، ابھی محمد مصطفیٰ کی امتی کی سبحان اللہ۔ اس نے دعا کی، وہ بدعا دی، وہ غرق ہو گئے، وہ بچ گیا۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا تم مرے گا کیسے؟ اس نے کہا میرے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مجھے مارنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے۔ کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ کہا وہ طریقہ یہ ہے کہ مجھے کھجور کے تنے پر سولی دی جائے، لیکن سولی دینے کے لیے جب مجھے اوپر لٹکایا جائے تو لٹکا کر مجھے ایک تیر سے مارا جائے، اور اس تیر کو مارتے ہوئے میرے رب کا نام لے کر کہنا ہے بسم اللہ برب الغلام، میرے رب کا نام لے کر مجھے مارا جائے گا تو میں مر سکتا ہوں، وگرنہ مجھے موت تم نہیں دے سکتے ہو۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ اب اس لڑکے نے جو اس کو راستہ بتایا تھا، جو ہی اس نے بسم اللہ برب الغلام کہا نا، جو ہی کہا تو رب الغلام جو ہی کہا تو اس نے تیر مارا، اس کی کن پٹی پر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جتنا مجمع عام جمع تھا وہ سارے کا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے بادشاہ کی غلامی کو توڑ ڈالا، کہا یہ وہ سچے رب کا بندہ ہے۔ اس ایک مرد مجاہد نے جاتے جاتے ان اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، اس کا مقصد جو تھا اس میں وہ پورا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ ان سارے لوگوں کو ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر، کھائی کھود کر، خندق کھود کر اس کے اندر ڈال کر سارے مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ میرے رب کو یہ ادا اتنی ناپسند آئی، فرمایا قطع اصحاب الاخدود، فرمایا جس نے میرے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، رب کہتا ہے میں نے ان کو ذلیل کر دیا۔ اب آپ قتل اصحاب الاخدود، اس آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر جو میں بات اس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو لڑکا تھا نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو دعا کرتے ہیں مالک نبوت بھی عطا کی ہے، رسالت بھی عطا کی ہے، اگر مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے تو کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں بات میرے خیال میں اوپر سے گزر گئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ فرماتے ہیں اگر مجھے آخری نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی مل جائے تو عیسیٰ اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس عیسیٰ علیہ السلام کا امتی عبادت کرتے کرتے اتنا نیک ہو جائے، اس کو اللہ مستجاب الدعوات فرما دے، اور محمد مصطفیٰ کا امتی روتا پھرتا ہو۔ بات سمجھ سے بات آتا ہے میرے بھائی، بات سمجھ سے بات آتا ہے۔ امت مصطفیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو ذبح کر دیا جائے اور پھر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے۔ ایک قوم جو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والی ایک نوجوان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے، اس عیسائی قوم کو تباہ کرنے پر رب کہے قتل اصحاب الاخدود، اللہ کہہ دے اور پوری امت برباد ہو جائے، کشمیر الٹ پلٹ ہو جائے، افغانستان الٹ پلٹ ہو جائے، عراق کا بیڑا غرق کر دیا جائے، ایٹمی قوتیں ہونے کے باوجود مسلمان ذلیل اور رسوا ہو جائیں، تو یہ بات سمجھ سے بالاتا ہے، اور یہ سمجھ سے بالاتا اس لیے ہے کہ مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے۔ میرے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے تو بدرجہ اتم محمد مصطفیٰ کا امتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے رشتہ اپنا محمد مصطفیٰ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعلق اپنا محمد مصطفیٰ سے استوار کرے، اپنا رشتہ حضور کی ذات سے بنائے۔ تیرا اور میرا قبلہ تو بن گیا، اور تیری اور میری سوچ کا ضامن تو بن گیا، اور ہمارا مطمع نظر تو بنا، اور ہم کہیں کہ پھر بھی ہمارے اوپر کرم نہیں ہوتا ہے۔ رب نے تو کہا ہے کہ اے محبوب ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور میرے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں
मैं इनको आजाद नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी उम्मत मुसलमान रुसवा होती जाए, तो इसकी बात समझ जो आ रही है मेरे भाई, हमारा वो रिश्ता टूट गया है, हमारा वो ताल्लुक टूट गया है, हुजूर की जात से वो रिश्ता नहीं कायम रहा है। अगर वो रिश्ता आज भी उस्तवार हो जाए, अगर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की बर्बाद होने पर रब कहे को तेरा साहब लोग तो उम्मत मुस्तफा बदरजे अतम इसकी हकदार है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, रब कह रहा है तुम सारी उम्मतों से बेहतर उम्मत हो, क्योंकि तुम मेरे बेहतरीन महबूब हबीब की उम्मत। सुभान अल्लाह। मैंने जिसके सर पे खत्म नबुव्वत का ताज सजाया है तुम उसकी उम्मत हो। लेकिन अब आप कहने के लिए कितने ही है, जब हम वैसे नहीं होंगे तो इसलिए कि उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सितम उन पर हुआ था, अल्लाह ने उसकी जो है नापसंद करते उसके लिए फरमाया खुद असहाबुल उखदूद। और आज हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे अंदर ये जज्बात जब तक पैदा नहीं होंगे, ये कैफियत जब तक पैदा नहीं होगी, जब तक हमारे मिजाज के अंदर ये तब्दीली नहीं आएगी, याद रखिएगा हमारा मत्म नज़र तो कहाँ और जा ठहरा, हमारी निगाहें किसी और मंजिल को ढूंढ रही हैं। हम सोच रहे हैं शायद कामयाबी जो है वो जहाज़ों में उड़ने का नाम है, शायद कामयाबी जो है ये महल्लात बना लेने में है, कामयाबी शायद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लेने का नाम है, कामयाबी शायद मगरबी तहजीब का दिल दादा हो जाने में का नाम है, क्या एटमी कुव्वत बन जाने का नाम है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम आप मुझे बताओ तो सही, एक वक्त में बड़े बड़े अरब के ताजिर थे, उन्हें कोई पहचानता न था, मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में आए सिद्दीक़ अकबर के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े शाहसवार और पहलवान थे जो औकात की मंडियों के अंदर बड़ा बड़ा नाम कमाने वाले थे, लेकिन उनको पहचानता कोई नहीं था। 10 ऊंट सीधे नहीं होते थे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का सदका जब वक्त मौत उनके घर से कफन लेने के लिए कपड़ा तलाश किया जाता है, उनके जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, लेकिन 32 लाख मुरब्बा मील तक उसकी हुकूमत फैली हुई है, जिसके नाम से कैसर भी कांप रहा है, जिसके नाम से किस्रा भी कांप रहा है, जिसकी हैबत से यूनान भी कांप रहा है, जिसकी हैबत से मगरिब भी कांप रहा है, मशरिक से लेकर मगरिब तक जिसकी हुकूमत फैली हुई है, लोग उसे उमर बिन खत्ताब के नाम से याद करते हैं। वो क्या चीज थी जिनके पास देने के लिए जहेज के अंदर अपने जहेज के लिए अपने लिए भगमैर देने के लिए जिनके पास एक जीरा के अलावा कुछ ना हो, लोग उसे हैदर करार के नाम से याद करते हैं। अरे उसके नाम से खैबर कांप जाता है, उसके नाम से दुनिया पे हैबत तारी होती है। आज भी नाम हैदर करार का आ जाए कुफर में लज्जत तारी हो जाता है। बात क्या है? बात ना दौलत की है, बात ना इतनी ताकत की है, बात ना फन और तारीफ की है, अरे बात इस दिल की है, क्योंकि रिश्ता मोहम्मद मुस्तफा जो सवार था, सारी कायनात उनके नाम से कामती है। आज भी उमर ला अंग्रेज पढ़ाते हैं, क्योंकि उमर ने कोई खुद ला नहीं बनाया था, उमर ने अपनी पेशानी दरे मुस्तफा पे झुकाई, रब ने उसे पूरी कायनात का इमाम बनाया। इसलिए मेरे भाई आज भी कामयाबी फकत इसी में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमसे ले हैं, ये जहाँ चीज है बात बिल्कुल इसी की यही है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर वो इसी में कुछ कम है सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर से अपना रिश्ता सवार करने की जरूरत है। अल्लाह ताला